صلوات ایک ہی پڑھیں اور عبادت سمجھ کے پڑھیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے. پنکھا ایک طرف کر دیں. اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ اس عظیم عبادت میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرے بھائیوں کا انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل. خالق کونین حافظ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ان کے فرزندان کی مولا زندگی دراز فرمائے. ان کے گھر کے مرحومین کی خالق کونین مغفرت فرمائے اور ان کے گھر کے بچوں میں سلسلہ عزاداری کو جاری و ساری رکھے. جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے میں نوکری کا آغاز. دیر سے پہنچا ہوں اس کے لیے معذرت. تھوڑا پڑھوں گا لیکن زیادہ سے زیادہ خیرات تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا. پریشان آپ نے نہیں ہونا، نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی. یہاں پہ میزبان بھی خود ہوں اور نوکری کے لیے بھی خود ہی حاضر ہوا. بانی کی حیثیت سے بانی کے ساتھ بولنا مجمع کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. جیسے مرتضیٰ بانی ہے، جیسے میں بانی. پہلا فکر عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنو گے تو شاید ہو سکتا ہے میری حوصلہ افزائی ہو جائے. اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. آج ایک فکر عرض کرنے لگا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ان سے دعا لوں. اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. حسین جسے غور سے دیکھے اسے اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. لکھمی صاحب بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. غضنفر بھائی اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں شہزادے کی شان کا، جو بہترین خیرات ہے میرے لیے بادشاہوں کے دربار سے جو مجھے ملی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادے کا مقام کیا ہے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، یہ یہاں تک داد ہے. میں دیکھ رہا ہوں اٹھے ہوئے ہاتھ، جو پیچھے تک ماتمی کھڑے ہوئے ہو. چوتھا مصرع اگر دل میں اترے تو بولنا ویسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق بنتا ہے، ورنہ چپ رہیے گا. مجھے کوئی دکھ نہیں ہے مصرع اتنے بڑے پڑھ رہا.
عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، بڑا بخت ہے ان کا جو ایسے گھر کو مانتے ہیں جو گھر ہی عرش والا ہے۔ یہ زمین پہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، ورنہ ان کی اصل جاگیر وہی ہے۔ دیکھیے ایک گھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ عرش والے کیسے ہیں، اور یہ اللہ کرے گفتگو آپ کے دل میں اتر جائے۔ عرش والے کیسے ہیں دلیل دے رہا ہوں۔ دنیا میں کسی کی خانقاہ مشہور ہو جاتی ہے، کسی کی بارگاہ مشہور ہو جاتی ہے، کسی کی درگاہ مشہور ہو جاتی ہے، کسی کی رہائش گاہ مشہور ہو جاتی ہے، انوکھی ہستیاں ہیں ان کی قدم گاہ مشہور ہو جاتی ہے۔ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، بس اس کا مجھے احساس دلائیے گا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کوئی بھی گھر ہو اس میں ایک ہستی مشہور ہو جائے تو دوسرے کے لیے شہرت حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کائنات کا انوکھا گھر ہے، محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک ہے۔ یہ میں جھک کے سلام کر رہا ہوں جنہوں نے ان فکروں پہ داد دی۔ محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک ہے، غیر فرار سارے ہیں، حیدر کرار ایک ہے۔ جاگو یار علی کا واسطہ، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میں یہاں گھر کا ذاکر ہوں۔ محمد سارے ہیں، مجھم بھائی، احمد مصطفیٰ ایک ہے، غیر فرار سارے، حیدر کرار ایک، حسین سارے، حسن ایک۔ میں چہرے بھی پڑھوں گا، ہاتھ بھی گنوں گا، کس کا اٹھا کس کا نہیں اٹھا۔ پھر سنیے، محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک، غیر فرار سارے، حیدر کرار ایک، حسین سارے، حسن ایک، شہید سارے، سید الشہداء ایک، عابد سارے، زین العابدین ایک، عالم سارے، باقر العلوم ایک۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے۔ سچے سارے، یا علی یا علی یا علی یا علی، سچے سارے، صادق ایک، سچے سارے، صادق ایک، غصے پہ سب کو قابو، کاظم ایک، اللہ کی رضا میں سارے راضی، علی رضا ایک، تقوی سب میں تقی ایک، نکاوت سب میں نکی ایک، لشکر سب کے عسکری ایک، ہادی سارے، مہدی ایک۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا مجھے لاہور پڑھتے ہوئے، میں ادب پڑھتا ہوں، ادب ہی پڑھا جاتا ہے، منبر ادب والا ہے، یہاں سے دائیں بائیں کی گفتگو میں مناسب سمجھتا نہیں، نہ حاشیہ آرائی سے کام لیتا ہوں، نہ کہیں سے رنگ بھر کے فکرہ پڑھتا ہوں، میں ڈائریکٹ فضائل آل محمد پڑھتا ہوں، جو جیسے بولے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جس کی جتنی مودت ہوگی وہ اتنی ہی داد دے گا۔ ہر بندہ ایک جیسی داد دیتا نہیں، ہر بندے سے ایک جیسی داد لینی بھی نہیں، نہ لڑکے تو کبھی داد لی ہے، نہ کبھی جھگڑا کر کے داد لی ہے، لفظ بھیجے ہیں، جس نے وصول کیے جیسے وصول کیے ویسے بولا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے، نہ منت ہے نہ التجا ہے،
صرف توجہ کی اپیل ہے. مصرع میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دل پہ اترے گا. دل پہ اتر گیا تو ہاتھ بھی بلند ہوں گے، زبانیں بھی جنبش میں آئیں گی. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو جیے میرا بیٹا، مولا تیری زندگی کرے. سلام ہے آپ کو اٹھے ہاتھوں، آپ کو مولا آباد و شاد رکھے. آواز پر کنٹرول میں آواز پھٹا ہوا ہے تو اس پر اگر آدھے تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ یہاں بھی کی. عرش والوں کے پکھا میں بند کرا دینا، کسی نے بند کر دو، خیر کوئی گرمی کوئی نہیں. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل. یہ ممبر ہے اور میرے اس پہ ہاتھ ہے. لاہور والوں گواہ رہیے گا، میں بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، پوری زندگی جو کچھ پڑھا دو ایک طرف، یہ 4 سطریں ایک طرف. سید زادے کا وعدہ ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، شہید کا بیٹا ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں، ذاکر حسین ہونے کے ناطے دعویٰ کر رہا ہوں. جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو دل میں لاؤ. میں 4 سطریں شہزادے کی پڑھتا ہوں، اگلے سال تک دعا قبول نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے. دل مودت میں جھوم جائے تو دعا کر دیجئے گا اور اپنے لیے دعا بھی مانگ دیجئے گا. کیا مقام ہے شہزادے کا، کیسے دنیا میں آیا ہے شہزادہ، کس رنگ میں آیا، کس شان سے آیا. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا. میں نوکر ہوں عزاداروں کا، بے نیازی میرے ساتھ نہیں ذکر کے ساتھ ہوگی اگر کسی نے مصرع سمجھ کے خاموشی اختیار کی. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. جو اب نہیں بولا وہ نہیں آیا. تیری زندگی میرا بیٹا، تو جیے، تو آباد رہے. تو نے حق ادا کیا ہے، پورا مجمع ایک طرف، تو ایک طرف. بن کے مہتاب، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دعائیں دل میں رکھو. قبول نہ ہو کمر، میں مجرم. اتنا اعتماد ہے اس خیرات پہ جو بادشاہ نے دی ہے. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. پھر پڑھ دیتا ہوں، نوکر آپ جیئے، تیری زندگی ہو بیٹا. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، آپ جیئے، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی. یہ تو شبیر کی خواہش ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا. مولا آپ کو عادل دے گا. سید زادے کا بات ہے منبر سے، یہ مودت کی معراج ہوتی ہے. میں اپنے بھائی کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ مشکل تھا. 4 سطرے میں حماد اہل بیت کی پڑھ رہا ہوں. بڑے لوگوں کی بڑی گفتگو اور بڑے کلام. شاعری دور کا کام ہے، نزدیک کا کام نہیں. ہر بندے کا بس کا روگ نہیں. میں نے شاید 2 دن پہلے یہاں کی فکرہ کہا، میں دوہرا دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں شاعری کو آسان کام. نہ شعر فہمی بڑا مشکل ہے، شعر کہنا تو اور بات ہے.
میں نے مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا ایک مصرع پڑھا، پتہ نہیں کتنے دن میں اس نشے میں رہا، ممبر پہ آتا بڑی شاعری پڑھی اور سنی، ایسا مصرع نہیں سنا۔ دو مصرے نہیں ہیں کو 2000 کتابیں جمع کر دی۔ انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، تھکا ہوا نہ بولے جو بیدار ہے، اللہ تیری زندگی کرے میرا بیٹا، تو جیے، میں نوکر ہوں، نقوی صاحب مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے، آپ جیے حسن بھر بھائی، بسم اللہ جی، میں پوری زندگی لکھتا رہوں، وہ سارا قربان کر دوں تو مصرع پڑھنے کا حق ادا نہ ہو۔ شعر سنیے گا مولا کا واسطہ، ماحول بن گیا جنت سے بھی زیادہ حسین۔ نجف کا خیال دیکھیے گا، خدا کی قسم، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، میں عرش چھوڑ دوں درے بو تراب کے بدلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا تمہارے گھروں پہ برکتیں رحمتوں کا نزول فرمائے، مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پورا شوب زمانہ ہے جب تک چاہو جیو۔ 4 سطریں پڑھتا ہوں، حماد اہل بیت، شہید ملت جعفریہ، سید محسن نقوی آل اللہ مقام ہو، جن کو دوہرا دوہرا کہ ہم جیسے غریب الحرف لوگ منبر پہ آنے کے قابل ہوئے۔ 6 سطریں آپ کے لیے ہوں گی، پتہ نہیں کیا سرمایہ ہے اس میں۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، جو تھکا ہوا ہے بے شک نہ بولے، لیکن جو بولے وہ دل سے بولے جیسے بولنے کا حق ہے۔ ایک مصرع ہے، ذرا سنیے گا مولا کا واسطہ۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ میں چہرے پڑھنا چاہتا ہوں عہدیداروں کے، مصرع پڑھ کے۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ جیتے رہو، دیر تک جیو، دیر تک آباد ہو، حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ میں کسی قابل نہیں، آپ کا کمال ہے۔ اکبر حسینیت کے علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام، سلام ہے بیٹا، اٹھے ہوئے آپ، مولا گھر آباد رکھے۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے۔ 4 سطریں اور سنیے، مقدر سے ایسے ماحول بنتے جیسا آپ نے بنا دیا۔ 4 حرف ہے شہزادہ علی اکبر کے نام کی، الف، کاف، بے اور رے۔ کیا ترتیب لکھی حماد اہل بیت۔ اکبر الف سے ہم نے ازل کی اٹل اذان، ادب پڑھنا سننا دونوں مشکل کام ہے۔ میں ادب پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں پتہ نہیں کیسا پڑھ رہا ہوں، آپ بہت اعلیٰ سن رہے ہیں۔ اکبر الف سے ہم نے ازل کی اٹل اذان، اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں، بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت و رفعت رئیس جاں۔ جو شعر سمجھے بولے، باقی چپ رہیے گا۔ رے رب رنگ و راحت و رفعت رئیس جاں، اکبر کے دم سے نور کی قسمت روا ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جمع ہوئی۔ تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے، تو آباد رہے،
مولا کائنات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی. اکبر کا نام لے کے اجازت دو، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں شہزادے کا رجز پڑھتا ہوں. جنہوں نے ماشاءاللہ کہا ان کے لیے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. جنہوں نے جیو کہا، ماشاءاللہ کہا، سبحان اللہ کہا، ان کے لیے شہزادہ علی اکبر کا خیرات مانگی بادشاہ سے کہ دے دے کچھ ایسے مصرے کے لوگ دعا دے سکیں، ورنہ جتنے بھی رجز ہیں بے مثال ہیں. میں 4 سطر امام سے میں خطبے کی پڑھتا ہوں جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے. کل میں نے زمزم اسٹریٹ میں پڑھا، بڑی داد ملی، بڑی دعا ملی. گواہی دیجیے گا جو وہاں موجود تھے. یہ 4 سطریں بادشاہ کے خطبے کو سنیں. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ خطبات کسی ایک کتاب میں جمع ہو جائیں جو بادشاہوں کے خطبے ہیں مکہ سے لے کے تو شام کے درباروں تک. وہ بے مثال سرمایہ ہے شیعہ قوم کی. وہ ہر شیعہ بچے کو پڑھنے چاہیے. 9 لاکھ کے لشکر کو علی کے بیٹے نے دیکھا اور فرمایا تم نہیں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ میں یہ سر جھکا کے منت کر رہا ہوں. بعد میں بالکل داد نہیں چاہیے. ان مصروں میں سے کوئی ایک فکرہ بھی ان فکروں میں سے ضائع نہ کیجیے گا. کیا تم نہیں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو سن لو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. کیا کہنے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچا کے رکھے. ایسے عزادار ہمیشہ سلامت رہیں جو ایسے فکروں پہ داد دیتے. بادشاہ فرما رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں 9 لاکھ کے لشکر سے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے تو غور سے سنو. اللہ تعارف دیکھیں شہزادے. بادشاہ نے تعارف کروایا. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. بلغ ما ہماری منزل ہے. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. کہکشاں ہماری رہ گزر ہے. کل تک داد دو، داد تھوڑی ہوگی. بادشاہ نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کیا تم نہیں جانتے وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں؟ اٹھے ہوئے ہاتھ میرے لیے قابل تعظیم، قابل تحسین ہے وہ ہاتھ جو اس فکرے پہ اٹھے. کیا تم نہیں جانتے کہ حالت نماز میں قبلوں کا رخ، دیواریں بولتے جو فکرہ پڑھ رہا ہوں، پتھر بولتے، آپ تو پھر امام حسین کے زدار ہیں. حالت نماز میں اللہ اکبر قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ صرف ہم قادر ہیں. مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہوئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. ایسے جملے پہ جو چپ رہے ہیں وہ کسی دھیان میں ہوتا ہے، جو بیدار ہو وہ لازمی بولتا ہے. اللہ سے میں رجز پڑھتا ہوں. 18 سال کے حسین کے بیٹے 9 لاکھ کے لشکر سے شہزادہ علی اکبر کی گفتگو پڑھتا ہوں. 2 ہستیوں کو بادشاہ امام حسین نے حکمن کہا کہ جاؤ اور خوب لڑو. اب میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا. شہزادہ قاسم کو بلایا. قاسم جی چچا، جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو، اول سے آخر تک تمہاری تلوار پہنچے. چچا کوئی خاص پتہ، کوئی خاص وجہ ہے؟ بادشاہ فرماتے میں چاہتا ہوں شام والوں کو پتہ چل جائے حسن کی تلوار کیسی تھی. تھوڑے بندے بولے ہیں فکرہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، فکرہ عرض کر رہا. ہم شکل پیغمبر کو بلایا، بیٹا جاؤ
میمنہ سے میسرہ تک قلب لشکر تک، اول سے آخر تک ایک مرتبہ پوری فوج کو بتا دو کہ تم کون ہو، جب تک پوری فوج بکھرنے پہ مجبور نہ ہو جائے، تلوار نہ روکے۔ بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ جیو یار لاہور والوں، تمہیں سننا آتا ہے، مجھے پڑھنا آئے یا نہ آئے، تمہیں سننے کا پورا پورا سلیقہ بادشاہوں نے دیا۔ نوکر بسم اللہ، آپ جیئے بسم اللہ۔ وہ سارا مجمع بولے تو بولے، بس میں مختصر کروں، میں رجز پڑھتا ہوں شہزادے کا 9 لاکھ کے لشکر سے 18 سال کے حسین کے بیٹے کا وہ خطاب جس نے ہواؤں کی سانس روکی، جسے سن کے زمانے کی دھڑکن ٹھہرنے پہ مجبور ہو گئی۔ 9 لاکھ کو شہزادہ علی اکبر نے دیکھا، پہلا فکرہ فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ اچھا سنا لیکن مکمل نہیں سنا، جیسے سننے کا حق تھا۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتائے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ بڑی راتیں جاگ کے خیرات مانگی تو تب یہ خیرات ملی۔ وہ جو خطبہ تھا وہ میں نے منظوم کیا، نظم میں ڈھالا، تو یہی الفاظ مجھے شعور کے آخری منزل سے ملے جو میں نے کاغذ پہ لکھے۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا مجھے پہچانو، نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو۔ 2-4 منٹ کی زحمت اور دے رہا ہوں، اللہ آپ کو زندگی جو کبریائی کے مظہر پہ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو۔ جو تھکا ہوا نہیں ہے ذرا دیکھے مجھے، فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو۔ لاہور کا مجمع نہیں ہے، گرد و نواح کے ماتمی آئے ہوئے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف، شکست و زوال کا 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ تمہاری مہربانی بھائی جان، تمہاری مہربانی۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ بچہ کون ہے تو نام بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ بھائی نعرہ بھائی تری گل ایمان نعرہ۔ آپ جیئے مولا، نوکری ہو گئی، صلہ مل گیا۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف، شکست و زوال کا 18واں برس ہوں۔ مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور خوب لڑو، اور تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری لڑائی کا انداز کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا انداز ہے؟ فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ تھکا ہوا نہ بولے، جوانوں سے اپیل ہے میرا ساتھ دیں گے، بزرگ دعا کرتے کہ تب بھی راضی ہیں۔ کیسے لڑیں گے؟ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا بھائی جان، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا۔
कुछ इस तरह मैं देख के जौहर दिखाऊंगा, उड़ते हुए फिजा में तुम्हें सर दिखाऊंगा। जो आप ना बोले उसे क्या बता देंगे। शहजादे का सदका जियो, खैबर शिकन के जंग में जौहर दिखाऊंगा, मैदान जोरे बाजुए हैदर दिखाऊंगा। कुछ इस तरह मैं देख के जौहर दिखाऊंगा, उड़ते हुए फिजा में तुम्हें सर दिखाऊंगा। मैं हुसैन का बेटा हूँ, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी तलवार का रंग क्या होगा। किसी ने पूछा क्या होगा, फरमाया एक बार में ही खोद और ज़ीरा काट दूंगा। मैं नहीं पहुंचे आप, मैं पहुंचा रहा था, आप पीछे रहे। एक बार में ही खोद और ज़ीरा काट दूंगा मैं, गर्दन के साथ दिल की गिरा काट दूंगा। सलाम आपके उठे, मैं नौकर पीछे वालों को, आपका इस तरह हाथ उठा के बोलना मेरी हौसला अफजाई। शहजादे ने फरमाया वरना तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी तलवार तुम्हारे लिए चले। परेशान हो गए, लश्कर में से आवाज़ी तलवार के बगैर कैसे लड़ा जाता है। शहजादे ने फरमाया मैं पहचानो हम कौन है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दूं। डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब के मौला मग़फ़िरत फरमाया, उनके दर्जात में इजाफा फरमाया। बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े शायर। उन्होंने मुझे इन मिसरों की तनाबें उखाड़ दूं। मिसरा साहे ना हो जाए, डर रहा हूँ, मिसरा बहुत बड़ा। शहजादे ने फरमाया तलवार के बगैर लड़ सकता हूँ। कैसे है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दूं, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं। कहाँ बैठे हो यार, मैं कुछ पढ़ रहा हूं। जिन्हें बोलने की आदत है वो चुप ना रहिएगा। मिसरा सुनना ना भाई, है बद से जिंदगी की अव्वल से आखिर जितने हुसैनी बैठे या खड़े हैं, मिसरा सुनिएगा, दिल में रख के तोलिएगा। दिल बोले तो बोलिएगा, वरना चुप रहने की छुट्टी देता हूँ। है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूँ। तलवार की जरूरत नहीं है, जिस्मों को चीर कर अभी रूहों को फाड़ दूँ। चाहूँ अगर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूँ। जो जिक्र की तहजीब समझता है उससे मिन्नत कर रहा हूँ, वैसे बोले जैसे जिक्र में बोलने का हक है। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। शेर पढ़ लो। है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़। अगर परेशान नहीं हो तो 2 लम्हे मुझे देखिए। मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं, जिस्मों को चीर कर अभी रूहों को फाड़ दूं। चाहूं अगर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूं। तो किसी ने कहा फिर तलवार क्यों चलाएंगे। फरमाया जी चाहता है संग सितम धार से कटे। मैं लाहौर में पढ़ रहा हूं, मैं कृष्ण नगर में पढ़ रहा हूं, मैं मातमियों में पढ़ रहा हूं। जी चाहता है संग सितम धार से कटे, सरकश सरों की फसल है तलवार से कटे। आपने बहुत आला सुना, बड़ी दाद दी। आगे नहीं भी बोलेंगे तो दुख नहीं होगा। मेरा दिल गवाही दे रहा है। मिसरे मैंने पढ़ने हैं, सुनने आपने। नारे की गूंज अगर यहां से लेकर नजफ तक ना पहुंचे तो मांगी हुई तासीर पे नाज करने का फायदा क्या है। 9 लाख को शहजादे ने देखा और खबरदार किया, अब भी वक्त है, रुक जाओ, तुम नहीं जानते हम कौन हैं। तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे इख्तियारात क्या है। शहजादे ने वार्निंग दी गज़नफर भाई। वार्निंग वो देता है जो ताकत में कहीं ज्यादा हो। मेरी सारी जिंदगी की पढ़ाई एक तरफ, ये 4 सत्र एक तरफ।
शहजादे ने फरमाया जोश अली के जज्बा बेदार से डरो। जिसका दिल ना बोले वो चुप रहे। जो आजादार है उसका दिल खुद बोलेगा। वादा किया नारा यहाँ से जब तक ना पहुंचा तो तासीर की नाज पे, तासीर की खैरात पे नाज करने का क्या फायदा। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। मैं चैलेंज करके मिसरा पढ़ रहा हूं। जो जिंदगी में नहीं बोला उसके बोलने की जमानत देता हूं। मिसरा मौला मुझे पर देता, मैं ओढ़ के पढ़ता। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए वार से डरो। जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ला ईमान नारा मेरी जिंदगी इमाम हुसैन तुम्हें आबा खरीद लिया आपने, अकीलों से खरीद लिया मौला की कसम। जोश अली के जज्बा बेदार से मैं फिर पढ़ देता हूँ। मैं नौकर। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए वार से डरो। तुम जानते नहीं मैं हजरत अब्बास का शागिर्द हूँ। मैं लड़ पड़ा तो कयामत आ जाएगी। किसी ने कहा जी क्या होगा, तलवार चल पड़ी। शहजादे ने फरमाया गौर से सुनो, अगर मेरी तलवार सही रफ्तार में चली तो जो रूह निकालता है वो ही हाँप जाएगा। गजनफर तेरी जिंदगी हो, मौला तुझे आबाद रखे, सुखी रहो यार, तुम जिंदा आबाद रहो। मैं नौकर भाईजान, बिस्मिल्लाह जी, आप जिए भाईजान, आप सलामत रहें, ऐसे जवान आबाद रहें, सबको सलाम। मैं नौकर हूँ भाईजान, मैं फिर पढ़ता हूँ। वहदत की फौज के नौकर, वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए, वरना तुम जानते नहीं ये तलवार अगर चल पड़ी तो क्या होगा। जो रूह निकालता है, घर जाके सोचना क्या पढ़ा मैं। जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा मौत का दिल कांप जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा। सलाम है, उठे तमाम हाथों में सलाम। तेरी जिंदगी हो मेरा बेटा, माँ बाप को नसीब, आप जिए मेरा भाई, आप जिए, आप चलो। बच्चे की हौसला अफजाई के लिए पूरी ताकत से हैदरी, जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा मौत का दिल कांप जाएगा। 4 हमले शहजादे ने किए, 4। चौथे हमले पे यूं मुड़ के देखा तो हुसैन की आवाज है, अकबर तुझसे कहीं ज्यादा है प्यारा मुझे नाना का दीन।
میں لڑنے نہیں آیا، اگر تو یوں ہی لڑتا رہا تو قیامت آ جائے گی۔ بس باپ کا حکم تھا، جتنی ناز سے حسین نے پالا تھا اتنی بے دردی سے امت نے اتارا۔ میں وہاں ڈرتا ہوں جہاں شہزادے کا تابوت برآمد ہونا ہو۔ ڈرتا کیوں ہوں؟ سوال کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصائب پڑھوں اور کوئی آنکھ خشک رہ جائے، کیونکہ علی کی بیٹی فرماتے ہیں ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑے۔ کسی نے سوال کیا پردہ دار نے، بی بی کیوں نہ پڑھے؟ فرمایا جب کوئی ذاکر علی اکبر کی شہادت یا مصائب پڑھے نا، کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، مجھ زینب کا دل دکھتا ہے۔ میں رو کے کہتی ہوں تجھے کیا معلوم ہم نے پالا کیسے، ظالم نے اتارا کیسے۔ جہاں بھی شہزادے کے مصائب پڑھے جائیں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے، پڑھنے والا کوئی منہ چھپا کے نہ رویا کر، سر جھکا کے نہ رویا کر، اور شرما کے نہ رویا۔ معصوم نے مجلس کروائی، ذاکر نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھا، ایک مومن کے قریب آئے، رویا نہیں میرے بھائی اکبر کو۔ مومن کا جسم کانپنے لگا، بادشاہ روتا رہا، منہ پہ رومال تھا۔ کہا میرے بھائی کو شرم کر کے رویا ہے؟ بادشاہ کیسے رویا کرو؟ کہا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ ماتمیوں کا مجمع ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، شہزادے کا تابوت برآمد ہونا ہے اور اس کے بعد ماتم داری ہونی۔ خود بھی ماتمی، ماتم کے لیے 2-4 فکرے پڑھتا۔ ایک فکرہ ہے جسے پڑھتے ہوئے میں خود بھی پتہ نہیں کس کیفیت میں ڈوب جاتا ہوں، اور جب سے پڑھا ہے اور تنہائی میں بھی یاد آ جائے تو میرے آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو علی اکبر، کربلا سے لے کے شام تک 18 بھائی جس کے قاتل ہوئے تھے۔ یہ ذکر ہے، مجھے اس کی قسم ہے، کربلا سے لے کے شام تک ہر مومن پر واجب ہے اگر دل تک فکرہ پہنچے تو ہائے اونچی آواز میں کہنا۔ کربلا سے لے کے شام تک 9 مرتبہ امام سجاد سے علی کی بیٹی نے پوچھا، سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا؟ بیٹا کسی نے میرے بیٹے کو، وہ جس کے لباس پہ میں نے 18 سال مٹی نہیں لگنے دی، کسی نے دفنایا تھا؟ میرے والد گرامی کا بڑا مشہور فکرہ ہے، جہاں بھی علی اکبر پڑھتے تھے 2 جملے خاص طور پہ کہتے تھے۔ پہلا جملہ کہ یہ مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ بھائی غضنفر میں نے ایک دن گھر بیٹھے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کسی مصائب پڑھتے میں یہ نہیں فرماتے، لیکن جب بھی آپ علی اکبر پڑھتے ہیں اب بار بار کہتے ہیں کہ دعا کرو یہ مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ فرمانے لگے بیٹا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں تھا حسین کا۔ میں نے کہا جی جنازے تو 71 اٹھائے بادشاہ، دلیل کیا ہے؟ کہا جس کی بھی لاش اٹھائی نا بڑے اطمینان سے اٹھا، لیکن جب بیٹے کی برچھی پہ نگاہ پڑی رو کے فرمایا اللہ اس قوم کو برباد کرے اکبر جنہوں نے تیرے سینے میں برچھی ماری۔
تھوڑی کوشش کرنا، جیسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے ویسے تیری آواز بلند ہو۔ میں کوشش کروں گا، جتنی مجھ میں ہمت ہے میں اتنا پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنے دو، ان کی مودت کا حصہ ہے، ہر مجلس میں ان کا یہی رنگ ہوتا ہے۔ ایسے عزادار مولا کے آباد و شاد رہے۔ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، آپ نے مصائب سننے کے لیے آئے ہو تو پھر سنیے گا۔ اتنا کوئی پیار تھا علی کی بیٹی کو جس نے پردوں میں پالا تھا۔ جب واپس آئی ہے نا مدینے، نانا کے روضے پہ دہلیز پہ بوسہ دیا، رو کے کہتے نانا نانا 18 بھائیوں کی بے وارث بہن آ گئی ہے۔ قبر رسول ہل گئی۔ تیرا احسان ہے عالیہ، تو میری محسنہ ہے۔ نہیں نانا، نہیں عالیہ تیرا بڑا احسان ہے، اپنا سب کچھ لٹا آئی، میرا سب کچھ بچا آئی۔ زینب تو نے بڑے دکھ دیکھے، نانا ایک ارمان کھا گیا۔ وہ عزادار اس جملے پہ ہے نہ کرے دل مانتا نہیں۔ کون سا ارمان؟ نانا 1600 میل میں عیسیٰ کے امتیوں نے چادریں دیں، تیرے امتی اتارتے رہے۔ اسے کہتے ہیں عذاب، یہ اول سے آخر ایک جیسا گریا، اسے کہتے ہیں مجلس عذاب۔ اب فکرہ سن، مسلح پہ رونا ہے تو سنیے گا۔ تو نے بڑے غم دیکھے، نانا دین بچانا۔ زینب کہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ پہلے کھڑی تھی علی کی بیٹی، 9 مرتبہ بیٹھی 9 مرتبہ اٹھی۔ نانا نہ پوچھتے میں نہ بتاتے، پوچھا ہے تو پھر سن۔ کربلا سے لے کے شام تک 36 شہر تھے، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، پتھروں کی بارش، تنگ گلیوں میں ہجوم، تماشائیوں کا مجمع، شرابیوں کی بھیڑ۔ میں نے خطبے پڑھے، میرے 18 بھائی قتل ہوئے۔ نانا سارے ظلم ایک طرف، ایک ظلم تیری بیٹی کو قبر تک رلائے گا۔ عالیہ کون سا ظلم؟ نانا کربلا سے لے کے شام تک میں اس انداز میں ہوتی تھی اور اکبر کا قاتل میرے سامنے مسکراتا تھا۔ کبھی کہتا تھا برچھی میں نے ماری، کبھی کہتا تھا حسین کو غریب میں نے کیا، یہ حق ہے ماتم کا، کبھی کہتا تھا سادات کا بخت میں نے زین سے اتارا۔ نانا کئی مرتبہ ظالم نے انعام پھینک کے میرے سامنے کہا میں نے اکبر کو مارا۔ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو یار سوائے غم حسین۔ مولا ماتم قبول کرے، مولا پرسہ قبول کرے، امام زمانہ اجر دے۔ 2 لمحے دیکھنا مجھے، یہ ہے ماں کی محبت۔ یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں نا میں دعا کرتا ہوں اندر مجھے موت آ جائے پڑھتے ہوئے، اس کا حق یہی ہے پڑھنے کا، اس پہ رونا نہیں چاہیے، مر جانا چاہیے مجھے۔ باپ کو کتنی محبت تھی۔ بھائی غضنفر میں نے گواہی میں بولیے گا، کربلا سے لے کے شام تک سر تھے نیزوں پہ شودا، ظالموں نے دیکھا ہر سر کی نگاہ حسین کے چہرے پہ، حسین کی نظر اکبر کے چہرے پہ۔ جہاں علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا حسین کا رخ موڑ جاتا تھا۔ ظالموں نے سوچا حسین کو تکلیف دے، یا علی انہوں نے ایک دن اکبر کا سر اتار کے، معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، ایک صندوق میں بند کیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، حسین کا سر نیزے سے غائب ہوا۔ جب ماتمی ہو ذرا فکرہ سنیے گا، خولی ملعون کہتا علاج میرے پاس ہے، طریقہ میرے پاس ہے، مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے۔ اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، یہ وہاں آیا جہاں تیرا بیمار آقا سجاد تھا، اس نے پوچھتے بیمار پہ تازیانے مارے۔ معصوم پوچھتے کیوں مارتے ہو؟ کہا تیرے باپ کا سر کہاں ہے؟ کہا پھر تم بتاؤ اکبر کا سر کہاں ہے؟ آوازی وہ ہم نے صندوق میں رکھا ہے، اب بھی جو سر پہ ماتم نہ کرے اس کا مقدر ہے۔ ظالموں نے صندوق کھولا،
قیامت کا منظر تھا، اکبر کے لبوں پہ حسین کے لب تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، آواز آ رہی تھی اکبر اجڑ جاتی کائنات، تو زین سے نہ اترتا، اکبر تجھے راتوں کو اٹھ کے میں زیارت دیکھتا تھا، اکبر تو میرے نانے کی شکل والا، اکبر ہم شکل پیغمبر۔ بسم اللہ، کوشش کرو، ماتم کرتے رہو۔ اکبر کے جنازے کی شبیہ آنی ہے، کوشش کرنا۔ اس وقت آئے تابوت، جی میں بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی جلدی نہ کرے، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ آواز دوں گا تب اٹھیے گا۔ بڑی برکت ہے مجلس میں، جھولیاں پھیلا، میں مصائب پہ آ گیا۔ اجازت دو، سید ہوں، مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ تمہید ختم، مصائب شروع۔ ہر جوان خیمہ گاہ سے نکلا، میدان میں آیا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ اکبر وہ جوان ہے جوانوں جسے 19 مرتبہ حسین نے بھیجا، تیری مرضی ہے رو یا نہ رو۔ اتنا تو عشق تھا بیٹے سے، 19 بار بلایا، کبھی کہتا مجھے داڑھی چومنے دے، کبھی کہتا مجھے سینہ چومنے دے، کبھی کہتا اکبر تیرے جیسے بیٹے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ جب 19ویں بار بلایا، آوازی بابا اب وعدہ کر، اب وعدہ کر نہیں بلائے گا، جا اکبر حوالے اللہ کے، میرا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی اور بلائے گا میں نہیں بلاؤں گا۔ کہہ تو دیا جا اکبر۔ ادھر اکبر روانہ ہوا، جگر قابو کر فکرہ سن۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، حسین نے پیچھے چلنا شروع کیا۔ تیرا کوئی پتھر کا دل ہے کہ تو برداشت کر جائے؟ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، غریب اور تیز ہوا، اکبر نے گھوڑے کو ایل لگائی، حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ 18ویں قدم پہ اکبر تھا، یہ سامنے ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی، ہاتھ کا اشارہ کیا، اکبر رک جا۔ کہا کون ہے روکنے والا؟ کہا تیری دادی زہرا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھ جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ گرا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ خاک پہ گر پڑا۔ ماتم کر، ماتم، ماتم عبادت ہے، جو اب شرما کے روئے اس کا مقدر ہے۔ یا علی، یا زہرا، ہمت پاک دے، زیادہ اختلاف دکھ رہا تھا، 2 فکرے اور ماتم کی آواز۔ بڑا رو چکے ہو، یہ علم مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن تب اٹھیے گا جب میں کہوں، جب تابوت آئے۔ تمہیں نہیں پتا کون کون آیا ہوا ہے، تم کو بالکل علم نہیں ہے جنازے میں کون کون آیا ہوا ہے۔ یہ بے وارث جنازہ نہیں ہے، کوئی شام سے آیا، کوئی بقیہ سے آیا، کوئی کربلا سے آیا، تیری مرضی ہے جیسے بھی رو۔ قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ، 19 بدعے ہیں اکبر کے، چھوڑ دیا میں نے مضمون۔ حسین کا اکبر میدان میں آیا، سادات سے معافی، سادات کے بچوں سے بھی معافی، فکرے ایسے ہیں۔ اکبر میدان میں آیا، حسین ٹیلے پہ کھڑا ہے، حالت کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عباس سے پوچھ رہے، عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا پہلا حملہ کر رہا ہے، اب کہاں ہے دوسرا حملہ، اب کہاں ہے تیسرا حملہ، اب کہاں ہے چوتھا حملہ؟ جو ماتم کرنے آئے ہو دیکھنا مجھے۔ پھر پوچھا کہاں ہے غازی خاموش؟ عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ عباس چپ، آوازی میں پوچھ رہا ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا کیسے بتاؤں؟ کہا کیا ہوا؟ مولا تلواروں سے تلواریں مل گئی ہے،
تیروں سے تیر، نیزوں سے نیزے، مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا، ادھر آ کے دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا، عباس مٹی پہ گرا۔ منظر کیا تھا؟ چوتھے حملے پہ اکبر تیار ہوا۔ یا سنان بن انس نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پشت پہ مارا، اکبر سنبھلا نہیں۔ یا حسین ابن حوصلہ ایک جملہ ہے، یا علی، یا علی، جو پیچھے کھڑے ہو ایک لمحہ انتظار کرنا، صرف ایک لمحے کی مہلت مانگ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اول سے آخر گریا ہو تو تب تابوت آئے، ہر آنکھ رو رہی ہے، تھوڑی آوازیں بلند ہوں گی تو میں چھوڑوں گا۔ کیا ہوا؟ چوتھے حملے پہ، یا علی کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ سنان بن انس نے پوشت پہ نیزہ مارا، سنبھلا نہیں تھا حسین کا جوان بیٹا۔ یا حسین ابن نمیر نے معافی دینا وزنی پرچھی اکبر کے سینے میں ماری، آواز آئی بابا میرا آخری سلام۔ اللہ کے عرش میں زلزلہ آیا، حوروں کے بال کھلے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی۔ باپ کی کیا حالت ہے، کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے۔ اکبر تو کہاں ہے اکبر؟ میں نے کہا تھا میں آواز کو بیٹھ جاؤں، نا اب نہیں، میں بادشاہ کے شریف دیکھ کر اعلان کر رہا ہوں، جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے وہ اعلان سنیے گا۔ ہر جنازے کا اعلان ہوتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں زنجیر زنوں کے لیے، ماتمیوں کے لیے۔ حضرات ایک اعلان سنیے، کرشن نگر لاہور میں اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، جس نے ہم شکل پیغمبر کا ماتم کرنا ہو وہ مل کے کہے یا حسین یا حسین۔ Thank you.